الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ عقیدہ توحید اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور عقیدہ توحید جس کو اللہ تعالیٰ دے اور پھر وہ غم اور خوشی کے اندر اللہ سے وفا کرے، اس جیسی بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک صرف عقیدہ توحید کا اپنے دل کے اندر ہونا، اپنی سوچ اور اپنے عقیدے کی حد تک چھپا کے رکھنا، اور ایک ہے غم اور خوشی کے موقع پر عقیدہ توحید کو اجاگر کرنا، واضح کرنا، اور اپنے آپ کو توحید والوں کی صفوں میں کھڑا کرنا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے توحید کی سمجھ آتی ہے۔ ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت ابو جہل کوئی ان پڑھ جاہل شخص تھا، ابو طالب کوئی ایسے ہی تھا، ابو لہب کوئی فضول بندہ تھا۔ وہ دنیا کا اچھا خاصا علم رکھتے تھے، سردار تھے، مکہ کی معیشت کو سنبھالے ہوئے تھے، اپنے ملک کے انٹرنل معاملات کو ہینڈل کرتے تھے، وزارت خارجہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہ ساری پالیسیاں بناتے تھے، تھنک ٹینک تھے اپنے ملک کے، اپنی ریاست کے، لیکن وہ ذہانت و فطانت کسی کام کی نہیں۔ یہ توفیق میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے توحید کی سمجھ دے دے اور پھر توحید کے اوپر استقامت دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اور رحمت بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے، اس پہ ٹھیک طرح سے عمل نہیں کر پا رہے۔ یقین جانیے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو اللہ کی طرف سے جنت کا پہلا گلدستہ آپ کو اللہ دنیا میں ہی دے دے گا۔ اللہ کی رحمت اور محبت کا حصول آیت الکرسی، اتنا بڑا خزانہ ہے یہ ہمارے پاس، اور ہم نے اسے سمجھا کہ یہ کوئی عام سی چیز ہے، بس پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جو شخص اس کو اپنا لیتا ہے وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی برکات سے محروم نہیں رہتا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ روحانی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ آپ کا دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، آپ آیت الکرسی کو لازم کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آیت الکرسی یعنی کرسی والی آیت، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی کرسی کا ذکر ہے، اور اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ لفظ کرسی اس کی ہم تعبیر نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی خیال، کوئی سوچ نہیں پیش کریں گے۔ لفظ کرسی استعمال ہوا ہے، اس کی ہم کوئی مثال نہیں دیں گے، کوئی مشابہت نہیں سوچیں گے کیسی ہوگی،
4 ٹانگوں والی ہوگی, 8 والی ہوگی, کیسی ہوگی؟ قطعاً نہیں. ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ کی کرسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. آیت الکرسی میں اس کا مختصر سا ترجمہ مفہوم پیش کروں گا. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیے, اگر آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھا, اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے پڑھا, تو پھر آپ کو وہ برکتیں ملنے والی ہیں. یقین جانیے, آپ اگر 50 سال زندگی کے گزار چکے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ میں محروم رہ گیا. اللہ کی 10 صفات ہے اس آیت کے اندر, اس لیے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ کی 10 صفات ہیں, اور ان 10 صفات کو جب بار بار بندہ ریپیٹ کرے گا اللہ کے سامنے, اللہ کی تعریف ہوگی, اور اللہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ تکبر کے لائق ہے. تکبر اس کی شان ہے, تکبر اس کی چادر ہے, اور تکبر صرف اس کے لائق ہے. وہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے. جب کسی بادشاہ کے سامنے, اس کی تھوڑی ایکو کام کرو یار, آج لڑکا نہیں آیا اس نے سیٹ نہیں کیا, ایکو والا بٹن تھوڑی سی کام کریں. اللہ سبحانہ و تعالی تکبر اس کی شان کے لائق ہے. تکبر اس کی شان کے لائق ہے, انسان کے لائق نہیں ہے. تکبر اللہ کی شان کے لائق ہے لیکن انسان کے لائق نہیں ہے. اسے نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر ذرا برابر تکبر ہوگا تو یہ برباد ہو جائے گا. اس لیے جب کسی بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے, 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار, وہ خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ کے سامنے آیت الکرسی کا ذکر کیا جاتا ہے بار بار اللہ خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کا مسئلہ نہیں رہتا, رب اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے. آیت الکرسی, اللہ پہلا لفظ, اللہ اللہ جلالی نام جس کے اندر زبردست روح پایا جاتا ہے. اللہ, آپ کو پتہ ہے اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ بہت سارے معنی جو بیان کیے گئے ہیں, ان سب کا مجموعہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مخلوق کے سارے عیبوں, کمیوں, کوتاہیوں کے ساتھ اپنے بندے کو قبول کر لے, اس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ معبود برحق ہے, عبادت تو اسی کے لائق ہے, لیکن اللہ کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ سارے عیبوں کے ساتھ, سارے دکھوں کے ساتھ, ساری پریشانیوں کے ساتھ, ساری نافرمانیوں کے ساتھ جو قبول کر لے اسے اللہ کہتے ہیں. اور یہ صرف اللہ کی ہے اور کسی کے اندر نہیں پائی. اللہ لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت شروع ہو گئی. اللہ لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہم 1% بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, چاہے ہم غربت میں مر جائیں, بیماری میں مر جائیں, اولاد ہماری نہ ہو, کائنات ساری مٹ جائے, ہم پھر بھی اللہ کے ساتھ 1% بھی شرک کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. میں نے جی آیت الکرسی اتنی بار پڑھی ہے, مجھے تو یہ برکت نہیں ملی, تجھے کیسے ملے؟ تو نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو سجدے کیے,
غیر اللہ کی نظر و نیاز تو کرے، یہ بی بی بہن قبروں پہ دیوے جلائے، گلے میں تعویذ لٹکائے، کلندر کے کڑے پہن کے تم 1 کروڑ بار بھی آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی قسم 1% بھی نفع ہونے والا نہیں ہے. یہ نہیں نفع دیتی اس بندے میں. کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ جب معبود برحق ہی کوئی نہیں، اور تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے اور آیت الکرسی تو 1 کروڑ بار بھی پڑھے تو تجھے یہ فائدہ دینے والی نہیں. ایگریمنٹ لا الہ الا ہو، جو اس کو توڑ دیتا پھر اللہ بھی اپنا وعدہ توڑ دیتا. اللہ کہتا ہے میری حفاظت سے تو باہر ہے، چلا جا یہاں سے. آپ اس عقیدے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اتنے فوائد ہیں، میں آگے کچھ ذکر کروں گا. الحی القیوم، جو خود بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور زندہ کرنے والا بھی ہے. خود ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کوئی فنا نہیں اسے، اور وہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. الحی، زندہ کرنے والا، خود تو وہ ہے ہی. سبحان اللہ. الحی، اس کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے غسل دے کے کفن پہنا کے اور قبر میں دفن کر کے کہتا ہے جی بابا جی میری مدد کرو، بابا جی مجھے اولاد دے دو، بابا جی میری بگڑی بنا دو، بابا جی میرے غم ٹال دو، بابا جی میری پوریاں کر دو، آپ کرنی اور دردی والے. الحی، صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں ہے. القیوم، اللہ اکبر. یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو. القیوم، قائم کرنے والا، قائم رہنے والا، خود بھی قائم ہے اور اسی کے حکم سے پوری کائنات قائم ہے. ہمیشہ قائم رہے گا وہ، اس کی ذات کو فنا کوئی نہیں، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. القیوم، سبحان اللہ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے. آپ الفاظ پہ غور کریں. او اہل شرک، سوچو تو صحیح نہ ذرا، جس رب کا اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، جب سے کائنات بنی ہے یا کائنات سے پہلے یا کائنات کے بعد اسے اونگ آ سکتی نہیں ہے. تم اس اللہ کو چھوڑ کے اس بابا جی کو جو زندہ ہے ابھی اور سویا ہوا ہے اس کے قریب کھڑا ہو کے 1000 بار بھی اس کو آواز دے وہ اٹھتا نہیں ہے. اور جب اسے 2 بندے مل کے اٹھاتے ہیں، اٹھتا ہے، کہتا ہے کون آیا؟ کہتا ہے آپ کا مرید آیا. اور جب وہ جاگ جاتا ہے تو کہتا ہے بابا اولاد نہیں ہو رہی، کچھ کریے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رات کو 1 بجے بھی کام پڑا ہے تو وہ جاگ رہا ہے. رات کا جس لمحے بھی ضرورت پڑی ہے وہ اللہ جاگ رہا ہے. اور نیند تو دور کی بات، میرے رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی. اگر رب العالمین کو اونگ آ جائے سارا کائنات کا نظام تباہ ہو جائے. آپ کو پتا ہے جب تک میرے رب نے صرف کن کہا ہوا ہے پوری کائنات کھڑی ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ 1 سوتر برابر بھی دائیں بائیں ہو جائے. اور جب میرے رب نے کہہ دینا ختم،
اس وقت یہ کائنات، یہ پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں، لو جی معاملہ ہی ختم کر دیا اللہ نے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ اب لو نا آیت الکرسی کا مزہ. اب مجھے بتائیے گا کہ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ اور دل راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تمہارے مسئلے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس طرح پڑھو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جب اتنی بڑی ذات کا کانسیپٹ ذہن میں لے کے کہو گے نا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے، اور اس کا کوئی مالک، اس کا کوئی مختار، کوئی ایک ذرے کا بھی اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اور تم زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو تو یہ روحیں واپس کر دو، یہ روحیں وہاں بھیج دو، یہ جنت میں، یہ جہنم میں. تم تو ایسے دکھا رہے ہوتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے رحمت اللہ علیہ، نعوذ باللہ، اللہ وہ ہے اصل. در پہ تیرے آئے کھڑے ہیں منگتے، غوث اعظم خالی نہ لوٹائی، کہیں گے کہ بادشاہ کے دربار پہ آئے خالی جا رہے ہیں، توہین ہوگی. اور جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اگر میدان معاشر میں اللہ ان کو بھی پکڑ کے جہنم کے اوپر کر دے، ان کو بھی کوئی بچا سکتا؟ کمال کرتے ہو تم. اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صالح نیک ولی اس پوری کائنات میں ایک ذرے کا بھی کوئی مالک. آیت الکرسی پڑھتے ہیں جی کام نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوگا کام؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تم اس آیت کو پڑھ کے دیکھو جس طرح میں سنا رہا ہوں، پھر دیکھیے گا کام کیسے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ایک ایک حصے میں اللہ نے نا دھلائی کی ہے، اور اچھی طرح دھلائی کی ہے کہ کوئی کھوٹ باقی نہ رہ جائے عقیدے میں. کوئی یہ نہ کہے آیت الکرسی پڑھی ہے کام نہیں ہو رہا، اللہ سے رابطہ نہیں ہو رہا. رابطہ کرنا ہے، پھر رابطہ کرواتے ہیں تیرا اللہ سے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے، کس میں جرت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ کس میں جرت ہے؟ اللہ کہتا ہے من ذا الذی، کس میں جرت ہے؟ کون ہے وہ جو شفاعت کرے، سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ ہاں، نوح نے کی تھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش. کیا ہوا؟ اللہ نے مانی، بیٹا بھی ڈبو دیا، اور بعد میں کہہ دیا اے نوح اپنی اس دعا سے باز آ جا ورنہ تو بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے، کس میں جرت ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر جائے؟ نوح پیغمبر 950 سال تبلیغ کرنے والا پیغمبر، 1600-1700 سال عمر پانے والا پیغمبر. من ذا الذی. عقیدے تو نے بنا رکھے ہیں جناب ننگے منگے بابے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. نماز وہ نہیں پڑھتا، نہاتا وہ نہیں ہے، بدکار وہ ہے، بدبودار وہ ہے، غسل اسے آتا نہیں، نماز اسے آتی نہیں، اور اس کے پاس جاتا ہے یہ میرا بابا آخرت میں میری بازو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. من ذا الذی. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی میں جرت ہے؟ لاؤ پوری کائنات میں اللہ کو چھوڑ کے کہے میں تمہیں لے کے جاؤں گا. لاؤ کوئی ہے؟ دکانیں کھول رکھی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دکانیں کھول رکھی ہیں. آؤ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے. ٹھیکیدار ہو تم، اور تم
اہل حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو ہمیں یہ کہے کہ آؤ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے. تم تو دور کی بات، ہم اس سے بھی بازو چھڑوا لیں گے. اگر ہمیں جنت میں کوئی لے جا سکتی ہے تو وہ ایک ہستی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنی امت سے وعدہ کیا ہے، توحید پہ مرنا، فرمایا جنت ہی جنت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے علاوہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی سفارش کر سکتا نہیں ہے. آیت الکرسی، مزہ نہیں آتا جی ہمیں، کوئی اور وظیفہ دسو. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بھائی یار یہ پڑھو، کوئی اور بتاؤ جی، کوئی اور بتاؤ. کوئی اب نیا نازل ہونے والا نہیں ہے. جبریل وہی تھے جو محمد رسول اللہ کے ساتھ وہی بند کر چکے ہیں، اب وہی نہیں آنے والی. جو آنا تھا آ گیا، اسی پہ کفایت کرو اور یہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سبحان اللہ. چھپ لو، وہ تمہارے اگلے معاملات بھی جانتا ہے، اور جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو دنیا کے اندر اس کو بھی جانتا ہے. اسے پتا ہے سب، اگلے راستے بھی اسے پتا ہے، اور پچھلی منزلیں جو چھوڑ آیا وہ بھی پتا ہے. وہ سب جانتا ہے. اور جب یہ عقیدہ رکھ کے آیت الکرسی پڑھو گے نا، پھر اپنے کرتوت سامنے آئیں گے، پھر اپنے گناہ سامنے آئیں گے، اور پھر آنکھوں میں نمی ضرور آئے گی. دل نرم ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے اس کی صفات بیان کر رہا ہوں. یعلم، وہ جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے، اگلے پچھلے سب جانتا ہے. پھر دیکھنا اس دعا میں لذت آئے گی، پیار آئے گا، شفقت آئے گی، رب رحمان سے تعلق بنے گا. اللہ اکبر. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اس کے علم میں سے کوئی اپنی مرضی سے ذرا برابر بھی نہیں لے سکتا. وہ جسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے اپنے علم میں سے عطا کر دے، لیکن اس کے علم کا احاطہ ممکن ہی نہیں. تمہاری سائنس ہاتھ کھڑے کر گئی، بس اس سے اوپر ہم نہیں جا سکتے، اس سے اوپر ہم نہیں جا سکتے. اور جب رب چاہے ساتوں آسمانوں کو کراس کروا کے، جنت اور جہنم کو کراس کروا کے سدرۃ المنتہا پہ محمد رسول اللہ کو پہنچا دے. اور تم اور دعوے دار اور چاند پہ جانے کے، رب اکبر کی قسم ہے ہم تو اس کے بھی قائل نہیں. تم دعوے دار ہو. لوگوں نے ایسے ایسے سوال کھڑے کیے، دنگ رہ گئے، جواب دینے سے قاصر ہو گئے. پہنچے ہوئے کہیں اور تھے، کہتے چاند پہ پہنچ گئے. اور چاند تو یہ قریب کھڑا ہے، جاؤ نا ذرا سورج کے قریب. اور اس سورج جیسے کئی درجن سورج ہیں جو اس سورج سے بھی بڑے ہیں. اور یہ پوری کائنات تم پہلے آسمان تک نہیں جا سکتے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. اور میرا رب جب چاہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے سیدھا مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے سیدھا اللہ ساتویں آسمان کو کراس کر کے عرش عظیم کے قریب لے جاتا ہے. یہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے اور اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اور تم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. تم جتنی مرضی ٹیکنالوجیاں بنا لو. ہے اسرائیل کہتا تھا میرے پاس ایسے ایسے ایٹم ہیں، میں نے ایسی ایسی سپیڈ کے راکٹ بنائے ہیں کہ وہ فرشتے کی سپیڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں نے پوری تحریر پڑھی ہو، کہتے ہیں ایسے ایسے راکٹ ہیں، اور ہم نے جو ان کی سپیڈ نکالی ہے وہ ہم نے فرشتوں کی سپیڈ بنا کے نکالی ہے. کیونکہ بدر میں بھی آ سکتے ہیں نا فرشتے، اب بھی آ سکتے ہیں. ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، پوری تیاری کی ہوئی ہے. رب اکبر نے دکھایا. اور جبرائیل تو بعد میں آئے گا، میکائیل تو بعد میں آئے گا، اور میرے اس ابو عبیدہ سے تو مقابلہ کر کے دکھاؤ.
اور تم سے تو ایک ابو عبیدہ نہیں سنبھل رہا، اور جس کا چہرہ امریکہ دیکھنے کے لیے ترسا ہے، اسرائیل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نام سن کے۔ ہفتہ پہلے ایڈ چلتی ہے آج ابو عبیدہ کا خطاب ہوگا، سارے عالم کفر پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ ابو عبیدہ پتہ نہیں آج کیا کہے گا۔ وہ 5 منٹ کا خطاب کر کے پوری دنیا کے کافروں کی زمین کے نیچے، پاؤں کے نیچے زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تم جبریل کا مقابلہ کرو گے، اور تم اللہ کی مخلوق میں سے ایک ادنا سا اس کا بندہ ہے، ایک مسکین سا اس کا بندہ، اور جسے پچھلی رات کوئی جانتا ہی نہیں تھا، پچھلی رات کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا ابو عبیدہ کون ہے، اس ایک بندے کو اللہ نے عزت دی اور کھڑا کر دیا۔ اس کے ایک بیان نے تمہارے توپوں کے رخ بدل دیے، تمہارے اسلحے کو مٹا دیا، اور تمہارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹم بم تھے، اللہ نے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا۔ نیسلے پیو، نیسلے حلیب دودھ پیو، اتنے ایڈ چلا رہی ہیں کمپنیاں، اتنے ایڈ، یقین جانیے بائیکاٹ اپنا اثر دکھا رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ ایڈ اتنے چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ لو تو ساتھ یہ بھی دیں گے، یار لے لو ہم سے، امت مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے ان کے حکمران تو خسی ہو چکے تھے، لیکن یہ جرت مند امت، غیرت مند امت، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی سادہ گندی مصنوعات ہے نا یار، 2 نمبر ہے نا، ہم کریں گے، لیکن ہم یہودیوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور کر کے رہے، اور پھر اس کا رزلٹ آیا، اربوں ڈالر کا خسارہ یہودیوں کو، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، اسرائیل سے ایگریمنٹ ختم کر کے دوڑ رہے ہیں۔ تم کہتے تھے ہم فرشتوں کا مقابلہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور تم اس کے علم کا مقابلہ کر سکتے؟ آپ اندازہ کریں یہ ایک ابو عبید ہے، اگر اس جیسے اللہ 10 دنیا میں کھڑے کر دے تو کیا حالت ہوگی؟ اور ڈر بو حکمرانوں، زنگ لگانے والوں، اپنے اسلحے کو، مومن کی تلوار چلتی رہے تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اور جب یہ تلواریں ہمارے گھروں کے اندر پڑی اور ہم مسلوں پہ بیٹھے سسکیاں لے رہے ہیں، پھر اللہ ان کو سسکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم ہاتھ باندھ کے یہودیوں کے سامنے کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ کے، اتنی طاقتور فوج کے سربراہ اور اتنی طاقتور قوم کے سربراہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جی آقا جیسے آپ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، انا للہ و انا، اور جاؤ تم کس امت کے رہنے والے ہو، تمہاری اس امت کا جو سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو خط لکھتے بسم اللہ سے شروع کرتے، ایمان لاؤ سلامتی پاؤ گے، ورنہ اللہ اکبر۔ بھائی کتنے بندے ہو؟ تھوڑے سے ہیں، 500-700 ہیں، کتنے ہو؟ 2000 ہوں گے، ورنہ سبحان اللہ۔ جرت مند امت، غیرت مند امت، تمہارا لیڈر عظیم روم کو کہتا تھا ورنہ تمہاری ریاست کو میرے گھوڑوں کی ٹاپیں مسل کے رکھ دیں گی، سبحان اللہ۔ اور یہ بیچارے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہر بندہ اپنی نیت پہ کھڑا ہوگا، اپنی نیت خالص رکھو، اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، آیت الکرسی، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس اللہ کی کرسی نے پوری کائنات زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اس پوری کائنات، اس دنیا کی اللہ کے سامنے حیثیت ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر ایک چھوٹا سا چھوٹی انگلی کا رنگ پڑا ہو، اس دنیا کی اللہ کے سامنے اس سے بھی کم حیثیت ہے، سائز کے حساب سے اس سے بھی کم۔
اور یہ بڑے اکڑ کے چلتے ہیں، کاٹن کرنڈی پہن کے، بازو مار کے، داڑھی شاڑی صاف کروا کے، سرمے لگا کے، خوشبو لگا کے، میرے جیسا چودھری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ متکبر، المتکبر، اس کی شان کے لائق ہے، وہ تکبر کرے، وہ جچتا بھی ہے، وہ سونا بھی لگتا ہے، اس کی شان بھی ہے، وہ عظیم ہے، عظیم عظیم ہے، شہنشاہ ہے، ساری کائنات کے بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، اسے تو یہ جچتا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں جچتا یہ۔ اللہ اکبر، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ تھکتا بھی نہیں ہے، زمین و آسمان کی حفاظت کرتے کرتے وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ، اور تو تھک گیا، اللہ سے مانگتے مانگتے ایک ہفتہ مانگنے کے بعد کہتا ہے قاری صاحب وظیفہ کر کر تھک گیا ہوں، پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں تھکتا، پوری کائنات زمین و آسمان کی حفاظت کرتے کرتے میں نہیں تھکتا، لہذا اس کو پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو گے، اللہ کی صفتوں کو بیان کرو گے، انشاءاللہ تعالی معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش پہ مستوی ہے اور بہت عظیم ہے، بہت عظیم، بڑی عظمت والا، بڑی شان، بڑی قدرت والا ہے، اس قدر قدرت والا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور تمہاری شہ رکھ کے بھی زیادہ قریب ہوں، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ نہیں لگے گا اور ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت الکرسی کا میں نے مختصر سا ترجمہ اور تشریح کی ہے، وقت ہمارا تھوڑا ہے، کچھ فضائل میں اس کے سنا دوں تاکہ آپ کو مزید احساس ہو جائے کہ یہ آیت الکرسی کچھ ایسے نہیں ہے، ہر دکھ کا علاج، ہر غم کا علاج آیت الکرسی میں، یقین کریے آپ اس کو پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پھر اس کی برکات آپ سمیٹتے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ سب سے عظمت والی۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، مجھے نہیں پتا ہونے کے باوجود یہ اس لیے کہا کہ ادب کا تقاضا ہے، ایسے منہ پھاڑ کے فوری نہیں کہہ دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اتنے بڑے شیخ فوت ہو گئے، رفیق اسری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، بیٹھے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی کے کچھ لوگ نوجوان میں نے انوائٹ کیے ہوئے تھے، سوال کیا اور ساتھ بیٹھے ہوا ان پڑھ دنیا کا الف با بھی نہیں کہنی آتی، وہ جواب دینے کے لیے کہتا ہے جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہماری یہ حالت ہے ادب کے حوالے سے، جو شیخ العرب والعجم ہے اس کے سامنے بیٹھ کے علماء سانس نہیں لیتے اور عام بندہ کہتا ہے جی میں مفتی ہوں، ادب کے خلاف ہے۔ ابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بتاؤ قرآن کریم میں، پورے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی؟ سب سے عظمت والی۔ بار بار جب میرے نبی نے اصرار کیا تو میں نے عرض کی اللہ کے نبی اس پورے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے، آپ مسکرا کے سینے پہ پیار سے ہاتھ مارا اور فرمایا ابی اللہ تیرا یہ علم مبارک کرے، یہ عظمت والی آیت ہے، پورے قرآن میں سے سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اسے عام نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے حسن درجے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو بلائے گا۔ حجر اسود جانتے ہیں نا، اور جانتے ہو، اور جو نہیں دیکھا ہے اللہ ان کو دکھا دے، چلو وہاں جا کے استلام کرائیں گے اور گواہیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ حجر اسود کو قیامت کے دن ایک زبان دے گا، دو ہونٹ دے گا اور دو آنکھیں دے گا، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے گواہی دے گا اللہ یہ تیرا بندہ آیا تھا
اور اس نے تیری رضا کے لیے طواف کیا تھا اور استعلام کیا تھا، مجھے بوسہ دیا تھا یا دور سے ہی ہاتھ کا اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھا، اللہ معذرت چاہتا ہوں، الحمدللہ مجھے نہیں یقین تھا کہ شاید جمعہ پڑھا سکوں گا، نہیں اتنی کھانسی تھی صبح مجھے، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ جمعہ ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ حجر اسود کہے گا اللہ اس نے استلام کیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ اس کی گواہی قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو بھی 2 ہونٹ دے گا، ایک زبان دے گا، اور شارحین لکھتے ہیں کہ اس زبان سے یہ آیت الکرسی اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ آیت الکرسی ہے، دیکھیں کہاں تک لے کے جا رہی ہے، جنت کے دروازے تک، رب رحمان کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے، اور رب کی جنتوں میں داخل کروا کے آئے گی آیت الکرسی۔ عقیدہ میں نے جو بیان کیا عقیدہ اس کے مطابق ہوگا تب، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ آیت الکرسی صحیح بخاری کے اندر مشہور واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب ڈیوٹی لگائی نبی علیہ السلام نے غلے کے اوپر، رات کو شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، چوری کر سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، آپ کے پیسے بھی اٹھ سکتے ہیں، آپ کا مال بھی اٹھ سکتا ہے، آپ کے گھر میں سے کچھ بھی چوری ہو سکتا ہے، آپ کی دکان سے ہو سکتا ہے، اور شیطان کر سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان انسانی شکل میں غلہ چوری کر رہا ہے، پکڑ لیا، چل میں نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتا، کہنے لگا نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب بندہ ہوں، بس تو آپ نہیں کروں گا، چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے صبح پوچھا ہاں بتاؤ ابو ہریرہ، اور تیرے چور والا معاملہ؟ کہا اللہ کا نبی مسکین تھا، چھوڑ، کہا جھوٹا تھا، جھوٹ بول کے تو اسے جان چھوڑو، پھر آئے گا، اگلے دن پھر آ گیا، پھر پکڑ لیا، آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر منہ سماجت کی۔ مومن جو ہوتا ہے نا جی، مومن نرم دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، اس لیے منافق اس کو داں لگا جاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ویسے ہے نا، مومن رحم دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، اور منافق اسی صفت کی وجہ سے اسے داؤ لگا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا گزر جائے گی، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ تو پھر ابو ہریرہ پھر نرم ہو گئے، پھر جان چھڑوا گئے۔ تیسرے دن جب آیا نا، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا وہ جھوٹ بول گیا تیرے ساتھ، پھر آئے گا، پھر آیا، پھر گندم چوری کرنے لگا، پکڑ لیا، کہا آج تو تیری جان چھوڑنی نہیں، آج تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دے مجھے، میں تجھے ایک ایسے کلمات سکھلا دیتا ہوں، اگر تو صبح پڑھ لے گا تو شام تک تیرا کوئی نقصان، کوئی چوری نہیں کر سکے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے گا، ابی ابن کعب کی روایت کے مطابق شام کو اگر پڑھ لے گا، صبح تک تیرا ایک بال بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ فل سیکیورٹی پروف ہیں، اور گارڈ رکھنے والوں اس کو بھی پڑھ لو، یہ اللہ کی آیت تمہاری سیکیورٹی کرے گی۔ کہا کیا کروں؟ کہا ابو ہریرہ آیت الکرسی کو لازم کر لے، اللہ صبح و شام 24 گھنٹے تیری حفاظت کرے گا۔ چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کے پاس گیا، فرمایا ہاں ابو ہریرہ تیرا چور؟ کہا چھوڑ دیا اللہ کے نبی، اس نے مجھے یہ سکھلایا۔ فرمایا بالکل یہ صحیح سکھلا گیا تھا، وہ جھوٹا، اور تجھے پتہ وہ کون تھا؟ عرض کی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شیطان تھا، جنات میں سے تھا، وہ آ کے تیری چوری کر رہا تھا۔ تو آیت الکرسی آپ کے لیے سیکورٹی کرتی ہے بھائی، صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے قبل پڑھ کے سویا کرے، 24 گھنٹے اللہ آپ کی سیکورٹی کرے گا۔ عقیدہ آیت الکرسی کے مطابق اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا بھائی، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے اپنے گھر کو۔ اور اسی طرح اسم اعظم، بڑی دکانیں کھولی گئی ہیں بھائی اسم اعظم کے نام پہ، اسم اعظم کے نام پہ، میرے پاس ہے اسم اعظم، میرے پاس ہے اسم اعظم، وہ اسم اعظم کے چکروں میں بڑی بڑی دکانیں کھولی گئی ہیں۔ سنیے آپ کو اسم اعظم بتا دیتے ہیں، اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اگر اسے بیان کر کے پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کی جائے، اللہ دعا رد نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ سنیے حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اور سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ فرمایا آیت الکرسی میں، سورۃ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے،
اور آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہے۔ قربان جاؤں صحابہ پہ جنہوں نے ہمیں بتا دیا، اگر صحابہ کو نکال دو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلنا تھا ہیں۔ اور یہ بدبخت جو بھونکتے ہیں نا صحابہ پہ ہیں، ان کتوں کی زبانیں بڑی دراز ہو گئی۔ یہ دعا کریں کہ ایسی ہی گورنمنٹیں رہی تو ان کی موجیں ہیں۔ جس دن اسلامی ریاست اور نظام مصطفیٰ آ گیا نا، پھر یہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دی جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سرزمین پہ مسلمان کیسے سر اٹھا کے عزت سے رہ سکتا ہے جس میں صحابہ کی توہین کی جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسم اعظم آیت الکرسی میں ہے، کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعا سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو 1 بار 5 بار 7 بار، اس کے بعد رب سے دعا کرنا، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، اس کا ذکر کرنا دل کو زندہ کرتا ہے، دل کو منور کرتا ہے، انسان کی زبان میں مٹھاس، کردار میں مٹھاس، اخلاق میں مٹھاس۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ خالی نہیں لٹائے گا۔ الحی القیوم اسم اعظم آیت الکرسی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں پوری آیت الکرسی اگر پڑھ لی جائے دعا سے پہلے تب بھی یہ شامل ہے اسم اعظم میں، اور اللہ کے سامنے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، دیکھیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتے وہ آج سے شروع کر دیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کے ساتھ کس کی صفات بیان کر رہے ہیں اور آپ کو ہوش ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایک موت ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، جس دن اس کو موت آ جائے گی اسی وقت اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ کتنی بار؟ آپ اندازہ کریں، ذرا دوسری بات بھی سن لیں۔ ایک بار نماز کے بعد پڑھتا ہے کیا ملے گی؟ اور جو اس کو کثرت سے پڑھتا رہے سارا دن، اللہ کیا دے گا پھر اس کو؟ آپ کو اندازہ ہے؟ میں کوئی فکس نہیں کر رہا کتنی پڑھنی، کب پڑھنی، پڑھتے رہیں، سارا دن پڑھیں، گھنٹہ پڑھیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں، جب بھی پڑھیں۔ ایک بار ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو اللہ جنت میں، اور جو اس کو کثرت سے پڑھے گا۔ اور ہمارے اسلاف کے اندر کئی ایسے علماء گزرے ہیں، یقین جانیے کہ جب وہ فوت ہونے لگے ان کی زبان پہ آیت الکرسی جاری ہو گئی۔ اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے نا، وہ بھی آ گیا نا اس میں، لیکن اگر اللہ اپنی رحمت سے موت کے وقت یہ 10 صفات ہماری زبان پہ جاری کر دے اور یہی پڑھتے ہوئے میدان محشر میں کھڑا کر دے، اللہ اکبر۔ اللہ تو قادر ہے نا یار، کہہ دو آمین۔ اللہ قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پڑھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، اور اس کے اندر حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اگلی نماز تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھیں گے نا، اور پڑھو گے سارے 5 نمازیں، بس ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا، اگلی نماز تک رب تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور جس کی رب حفاظت کرے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہاں نقصان ہوتا ہے کب؟ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، کمیوں کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے بندو آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پہ آیت الکرسی 10 بار 50 بار 60 بار 100 بار جتنی بار پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھو۔ اور جس کام اڑا ہوا ہے، دیکھیں آیت الکرسی، سبحان اللہ، آیت الکرسی، اب وہ شیطان کا مسئلہ حل ہو گیا، شیطان پکڑا گیا، آیت الکرسی پڑھو، شیطان دفع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اپنے گھروں سے نکالو نا گند،
نکالو یہ کنجر خانے اور یہ گانے اور یہ مجرے اور یہ جناب بیٹھ کے فلمیں دیکھنا اور بیٹھ کے جناب جھوٹ فریب اور تھیٹر دیکھنا اور ہا ہا ہو ختم کرو اس کو. اپنے گھر والوں کو او یارو پریشان ہے کاروبار کے لیے, آؤ آیت الکرسی پڑھے. بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا, آؤ آیت الکرسی پڑھے. اچھا صحت ٹھیک نہیں ہو رہی, آؤ آیت الکرسی پڑھیں. اچھا بھوک سے دم نکل رہا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, مر رہے ہیں, غریب ہیں, او بھائی آیت الکرسی پڑھو. تمہارے ہر مسئلے کا حل آیت الکرسی میں ہے. جس دن تمہارا یہ مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, سارے گھر والوں کو اپنے طور پہ جو ہیں وہ آیت الکرسی شروع کر دیں, اللہ کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دیں, نیت رکھ کے کہ اللہ یہ میرا مسئلہ ہے, میں تیری صفتیں بیان کر رہا ہوں, تو میرا مسئلہ حل کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر میرا رب, میرا مالک اپنی صفات کو سننے کے بعد تمہارے وہ مسئلے حل کر دے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ. اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.